میں ہوں خواجہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل نیوز۔ ناظرین، آج جو میں برننگ ایشو لے کے آیا ہوں وہ ہے ملک میں انصاف کے بارے میں۔ کیا ہماری عدلیہ لوگوں کو انصاف دے رہی ہیں کہ نہیں؟ تو میرا جواب یہی ہے کہ انصاف ملک میں نہیں مل رہا۔ اگر ہم بات کریں انہی کوڈ کی تاریخ کی تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس کوڈ نے ایک ملک کے وزیر اعظم کو عدالتی قتل جس کو کہتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کو ہینگ کیا، اور اس وقت کے چیف جسٹس سپریم کورٹ انوار الحق نے اسی طرح جیسے آج کل ایشو چل رہا ہے کہ اپنی مرضی کا بینچ بنایا، اس میں سے 2 ججوں کو انہوں نے جبری طور پہ ریٹائرڈ کیا اور نکال دیا، اور اپنی مرضی کے جو ججز ہیں ان کو انہوں نے اس بینچ میں رکھا، جس میں جسٹس نسیم حسن شاہ، مسٹر جسٹس محمد اکرم، کرم الائی اور دراپ پٹیل۔ دراپ پٹیل کو جیسے میں نے آپ کو کہا انہوں نے اس بینچ سے جبری ریٹائر کر دیا، اور خود مل کے اپنی مرضی کا بینچ بنا کے اس وقت کے چیف جسٹس انوار الحق نے اپنی مرضی کا فیصلہ لیا۔ لیکن وہ یہ بات بھول گیا کہ اگر میں یہاں انصاف دنیا میں نہیں کروں گا تو مجھے بھی آخرت کے دن انصاف نہیں ملے گا۔ جی میں بات کر رہا ہوں جب انوار الحق وفات پا گئے تو ان کا جب فنرل جا رہا تھا جنازہ گاہ کی طرف لوگ لے کے جا رہے تھے تو راستے میں شہد کی مکھیوں کا حملہ ہو گیا، تو یہ لوگ اس کا جنازہ پھینک کے تو خود بھاگ گئے۔ تو یہ انجام ان موجودہ چیف جسٹس کو بھی عطا بندیال کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اور باقی ججوں کو، خاص طور پہ وہ نقوی اور وہ جو باقی بینچ بنایا اور اس نے اپنی مرضی کا، ان کو بھی چاہیے کہ ہم پچھلی تاریخ سے کچھ سبق سیکھیں، مگر جب تک ان کی آخری رات قبر میں نہیں ہوتی یہ لوگ اپنی شرارتوں سے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ اس کو ان 3 ججوں کے علاوہ انصاف دینے کے لیے کوئی جج نظر نہیں آتا۔ ایک تو ہر بینچ میں یہ عمر عطا بندیال خود شامل ہو جاتے ہیں، دوسرا مظاہر علی نقوی کو کر لیتے ہیں، اور جسٹس اعجاز الحسن کو ہر بینچ میں یہ شامل کر، تاکہ میجورٹی سے میں اکثریت لے لوں۔ قاضی عیسیٰ فائز جو سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ جج ہیں، کیا اس کو وہ نظر نہیں آتے؟ یہ ان کو کیوں بینچوں میں نہیں شامل کر؟ اسی طرح جسٹس من اللہ بہت اچھے انسانوں میں سے، بڑے لائق ججوں میں سے ایک ہیں، جو بھی ریسنٹلی ہائی کورٹ سے ترقی پا کے سپریم کورٹ میں آئے۔ اسی طرح باقی 11 ججز ہیں۔ یہ فل کورٹ ریفرنس جو ہے وہ کیوں نہیں بناتا کہ فل کورٹ میں جو ہے بینچ ہو اور وہ فل کورٹ ریفرنس چلائے؟ الیکشن کا ایشو ہو، کوئی بھی ملک کے ایشو ہو، اگر اس میں ذرا بھی ہو کہ ہاں بھئی میں نے انصاف دینا ہے، جو میجورٹی کی رائے ہے میں اس پہ بات کروں گا، لیکن نہیں، یہ نہیں چاہتا۔ اسی طرح بھٹو صاحب کی میں نے مثال دی ہے، تو جسٹس انوار الحق نہیں چاہتے تھے کہ بھٹو کو انصاف ملے، تو آپ ان کی یہ بات دیکھ لیں کہ اس کو قبر میں لے جاتے ہوئے کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا عبرتناک انجام کیا۔ تو کیا تم نے نہیں مرنا؟ تمہیں بھی یہ اسی طرح کے سامنا کرنا پڑے گا۔ یہاں دنیا میں اگر تم انصاف نہیں دو گے تو یاد رکھنا آخرت میں آپ لوگوں کو بھی انصاف نہیں ملے گا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ مختلف ان کے اوپر چارجز لگا کے ان کی زندگی جو ہے وہ ہجیرن کی ہوئی تھی۔ انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے وہ کبھی ایک کورٹ میں جاتی تھی، کبھی دوسرے کورٹ میں جاتی تھی، کبھی تیسرے کورٹ میں جاتی تھی، اور انہوں نے ایسی ٹائمنگ سیٹ کی ہوئی ہوتی تھی کہ ابھی 12 بجے یا 11 بجے جو ہے یہ کیا کہتے ہیں جسٹس قیوم کی عدالت میں لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوں گی۔ تو جب وہ وہاں پہ جاتی تھی تو انہوں نے 5 بجے تک عدالت بند ہو جاتی ہے، تو درمیان کا ٹائم جو رکھ دیتے تھے، یعنی کہ 3 بجے یا 3:50 پہ انہوں نے پنڈی بینچ میں پہنچنا ہوتا تھا۔ تو ادھر بھی انہوں نے اپنے ٹائپ کے جج جو ہیں ان کو لگایا ہوتا تھا تاکہ بی بی کو پورے پاکستان میں ادھر سے ادھر گھمائیں۔ تو جب وہ پنڈی پہنچتی تو اگر لیٹ ہو جاتی تو وہ اس کا نام تھا انوار عباسی جسٹس، تو
وہ ان کو گھماتا. اس کو بیوی کے ساتھ کیا ضد تھی کہ آؤٹ آف وے مجھے جو ہے وہ جج لگا دے. وہ اس وقت وکیل تھا ہائی کورٹ کا. وہ یہ چاہتا تھا کہ میری جو ہے نا پروموشن ہو جائے اور مجھے بے نظیر جو ہے وہ جج لگا دے ہائی کورٹ کا. تو محترمہ نے نہیں لگایا تو وہ یہ بدلے لیتا تھا. اور کبھی ان کو کہتا تھا آپ کورٹ میں لیٹ آئی ہیں, ابھی آپ باہر چلے جائیں, ابھی آپ پہلے آ گئی ہیں, ابھی میں آپ کا کیس نہیں سن سکتا. یہ سب چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں جو میں ناظرین آپ کے گزار کر رہا ہوں. تو اس طرح کی یہ ٹیکٹس اور حرکتیں کرتے تھے ایک عورت کے ساتھ جس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے تھے. تو پھر ایک دن اس کے ساتھ بھی کیا ہوا کہ اسی ہائی کورٹ میں, لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ میں, کسی نے اس کا منہ کالا کر دیا. جج ہوتے ہوئے کسی نے اس پہ بلیک انک پھینک دی. تو میرا مطلب ہے کہ آپ تاریخ کے اور آپ اگر دیکھیں تو آپ کو خود نظر آئے گی نشانیاں کہ ایسے لوگوں کے انجام کیا ہوا. جیسے ضیاء الحق نے یہ فیصلہ لیا تو جیسے ہندوؤں کے مذہب میں چتا کو جلا دیا جاتا ہے, وہ ایک پیارے میں آگ کے ایندھن بن گیا تو اس کی چتا اسی ایندھن میں دفن ہو گئی. تو میرا مطلب ہے کہ اگر آپ واقعی اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں تو اللہ نے کہا کہ دنیا کے اوپر جو بھی انصاف ہے تم مہیا کرو, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پہ بھی رحم کرے گا. لیکن نہیں, یہ لوگ تو انصاف نہ دینے دیتے ہیں اور نہ لینے دیتے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ اگر آپ اتنی بے انصافی کریں گے, اتنا آپ ظلم کریں گے, آپ کے سامنے ہی ہے کہ میاں نواز و شہباز شریف جو تھے وہ جسٹس قیوم جو لاہور ہائی کورٹ کے تھے ان کی ٹیپ پکڑی گئی. تو آپ لوگ بھی کچھ سبق سیکھیں, سیاست میں نفرتوں میں اتنا آگے نہ چلے جائیں کہ آپ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے, وہ فون ٹیپ ہو گیا جس میں آپ کہہ رہے کہ بے نظیر کو سخت ترین سزائیں دو, تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی. ابھی بھی سبق سیکھ لیں, اب کل کو آپ مضبوط ہو جائیں تو پھر اسی طرح بلاور اور مرجم آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ ایک عہد کریں کہ ہم نے اس ملک کے لیے اس کو آگے لے کے چلنا ہے, اس کی ترقی کے لیے ہم نے مل کے کام کرنا ہے. تو انشاءاللہ جو یہ ہمارے ملک میں بے انصافی اور اسٹیبلشمنٹ مل کے جو رول کرتی رہی, آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو ایک بہت اچھا چیف آف آرمی اسٹاف جو ایک ظاہر ہے حافظ القرآن بھی ہیں تو وہ آپ کو ملے ہیں. تو آپ لوگ ایک اچھا گروپ بنا کے اس ملک کی ترقی کے لیے سوچیں اور اس ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کریں. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, آنے والی لیڈرشپ کے ساتھ ہے, اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میرا مشورہ پسند آیا ہوگا, تو اس پہ عمل بھی کریں. خدا حافظ.